اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، الحرص علی المال وطول الامل، پیسے کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں، یعنی زندہ رہنے کا شوق اور امیدیں۔ علماء نے بڑی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات لکھی ہے کہ اس سے تو انسان بوڑھوں سے بدگمان ہو جائے گا، کہ حدیث میں آتا ہے بوڑھوں میں دو چیزیں کیا ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں نا، لمبی امیدیں کا مطلب یار بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ اور لے لو 5 سال بعد بیچ دیں گے، یہ لمبی امیدیں ہیں نا۔ بھائی عمر دیکھو، آپ کے گردے ڈائلسس پہ آ گئے، آپ کو شوگر دیکھو، آپ کے مسائل دیکھو، آپ کو تو پلاٹوں کی باتیں اچھی لگتی نہیں ہیں، لمبی امیدیں، تو اس سے تو انسان بوڑھوں سے بدگمان ہوگا۔ اور الحرص علی المال، پیسے کی لالچ، پیسے کی لالچ ہونا تو چاہیے کہ یہ لالچ ختم ہو جائے کہ یار اب میں نے رکھ کے کرنا کیا ہے، کتنا کھا لوں گا، اب تو صدقہ کرو خیرات کرو، لیکن نہ، پہلے 54 پہ جتنا مرتا تھا اب اس سے زیادہ مرے گا، تو اب یہ تو بدگمانی ہوگی نا بوڑھے سے۔ تو علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں 2 برائیاں پیدا ہوتی ہیں، نہ نہ نہ، 2 برائیاں جوان ہوتی ہیں، جوان وہ چیز ہی ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی جوانی میں یہ 2 برائیاں تھیں تو وہ بڑھاپے میں اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرے اندر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، بڑھاپے میں یہ 2 بیماریاں اور جوان ہو جائیں گی اور طاقتور ہو جائیں گی۔ ہاں جوانی میں ہی ختم کر دیں یا پیدا ہی نہ ہونے دیں، پھر جب بڑھاپا خراب نہیں گزرے گا۔ تو اس حدیث میں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم ابھی جوان ہیں، ابھی تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ابھی ہم کیسے صدقہ کریں، ابھی تو بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ اور خریدنے ہم نے، آج کل تو قیمتیں گری ہوئی ہیں، 10 سال کے لیے لے کے ڈال دو، یہ کر لو وہ کر لو، صدقہ ودقہ، وہ وائپر وہ جو کرتا ہے نا گاڑی جب روکتے ہیں تو 5 روپے اس کو دے دیے، بس بہت ہے یہ صدقہ۔ آج کل صدقہ بلاؤں کو ٹال کیسے رہا ہے، صدقہ کہتے ہیں نا بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو صدقہ کے پتہ کیا کیا جاتا ہے، جب آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل سگنل پہ آ کے روکی، بھکاری آتا ہے اس کو 5 روپے پکڑا دیے، اس سے بڑی بڑی بلائیں ہیں بھائی اس سے تو وہ فقیر نہیں ٹل رہا، وہ بھی تو ایک بلا ہے نا، آ کے کھڑا ہو گیا سامنے، وہ نہیں ٹلتا آج کل 5 روپے میں، وہ اس کو گھما گھما کے دیکھ رہا ہوتا ہے کیا دے رہا ہے بھائی، اور آپ اس سے چڑیلیں ٹال رہے ہو ہیں بھائی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بھائی کوئی ذرا جاندار صدقہ اللہ مانگتے ہیں، جاندار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ کیا ہے، تأمل الغنا وتخشى الفقر، ایسا صدقہ کہ اگر تم نے صدقہ نہیں کیا تو تمہیں امید ہے کہ اس پیسے سے اور پیسہ بنا لوں گا، اور اگر کر دیا تو ڈر ہے کہ کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، اس کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا وہ سب سے زیادہ بہترین۔ یہ والا صدقہ وہی کرے گا جو اس دنیا سے محبت نہیں کرتا، مرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ خاندانی زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ صحابہ میں کی زندگی بڑی خاندانی تھی، دنیا سے محبت نہیں کی انہوں نے کہا مسافر خانہ ہے۔ صدقات و خیرات سے سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا سے محبت کتنی کرتا ہے، نمازوں سے نہیں پتہ چلتا۔ نماز تو بڑے بڑے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں نا، 54 پہ جان دیتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کے دل میں اس دولت کی کتنا عشق ہے اس کا پتہ آپ کے صدقات و خیرات سے چلتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ خرچ کتنا کرتے ہو، کھلاتے کتنا ہو، کھانے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے۔ آج کل کھانے کو دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہیں اس کے دل میں اللہ رسول کی کتنی محبت، یہ کونڈے بھی کھاتا ہے، یہ تیجے بھی کھاتا ہے، یہ 12ویں کے کھانے بھی کھا رہا ہے، یہ 11ویں کی نیاز بھی کھا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اس سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں نبی کے نام پہ کوئی کھانا نہیں چھوڑتا، یہ ماشاءاللہ اللہ اس کے رسول سے بہت محبت ہے اس کو، ہے بھائی؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟